ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ آیت 107 ہے، سورہ الکہف کی آیت 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اہل جہنم کی نشاندہی کی گئی تھی اور یہاں اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ جی مائک بند کر لیجئے۔ گلیکسی M20۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کے تقاضے بھرپور طور پر ادا کیے اور وہ اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کے لیے ٹھنڈے سائے والے باغات ہوں گے۔ دیکھیے، آج بھی ہم اس کا پورے طور پر تصور نہیں کر سکتے کہ وہ باغات کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے، کیونکہ جنت کی وسعت کے بارے میں حدیث قدسی بھی ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو جن لوگوں نے ایمان کے تقاضے بھرپور ادا کیے اور وہ اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کے لیے ٹھنڈے سائے والے باغات ہوں گے۔ تو آج بھی ہم اس دور میں کلی طور پر اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ باغات کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے، جب اس کائنات کی وسعت ہی بے انتہا اور بے حساب ہے، تو پھر جنت کی وسعت ہمارے تصور اور ہمارے خیال میں کیسے آ سکتی ہے۔ اس کائنات میں ان گنت کہکشائیں، گلیکسی ہیں، اور نامعلوم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کہاں کہاں جنتیں بنا رکھی ہیں، اور اس کا حدیث میں بھی تذکرہ ہے کہ نچلے والا جنتی اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے آج ہم زمین سے ستارے دیکھتے ہیں۔ یہ خود حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نچلے طبقے والا جنتی اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے آج ہم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں فردوس کا لفظ آیا ہے، اس پر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس لفظ کے معنی آتے ہیں سرسبز باغ، اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا عجمی ہے، لیکن کیونکہ خود قرآن نے اس لفظ کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم تو اس لفظ کو عربی ہی کہیں گے۔ تو اس لفظ کے معنی آتے ہیں سرسبز باغ۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا عجمی، کیونکہ قرآن کی اس آیت نے یہ لفظ خود استعمال کیا ہے، اس لیے ہم تو اسے عربی ہی کہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں۔ فردوس کا لفظ لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے چاروں طرف حصار کھینچا ہوا ہو اور وہ باغ اس حصار سے گھرا ہوا ہو۔ تو پھر فردوس کا لفظ
ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے چاروں طرف حصار کھینچا ہوا ہو اور وسیع ہو، آدمی کے قیام اور ٹھہرنے کے لیے موزوں ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، خاص طور پر انگور کی بیلیں پائی جاتی ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب یا پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی عرب کے شاعرانہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور قرآن میں اس لفظ کا استعمال متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت سورہ الکہف کی 107 میں ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ اس آیت سے ایک خیال ذہن میں یہ آتا ہے، حالانکہ جنت کا پورا تصور ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن کیونکہ لفظ فردوس ہے، اس لفظ سے تو ہم اس بات کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جس میں کثرت سے باغ، چمن اور گلشن موجود ہیں۔ یہ لفظ فردوس سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 108 کی طرف، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ آیت سورہ الکہف کی 108 ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی اہل جنت جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اور وہ یعنی اہل جنت، اور وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رہتے رہتے کسی کا جی ہی اکتا جائے۔ دنیا میں کیا ہے، ہر انسان ہر وقت تغیر اور تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ غور کرنے کے ہیں کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رہتے رہتے کسی کا جی اکتا ہی جائے۔ دنیا میں تو ہر انسان ہر وقت تغیر اور تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تبدیلی کی اسی خواہش کی وجہ سے بری سے بری جگہ پر بھی کچھ دیر کے لیے انسان کا دل بہل ہی جاتا ہے۔ تبدیلی کی اس خواہش کی ہی وجہ سے چاہے وہ بری سے بری ہی جگہ کیوں نہ ہو، وہاں بھی کچھ دیر کے لیے انسان کا دل بہل ہی جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اچھی سے اچھی جگہ پر بھی مستقل طور پر رہنا پڑے تو بہت جلد انسان کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے کشمیر، سوئٹزرلینڈ اور اس کے علاوہ دنیا کے خوبصورت علاقے جنہیں ہم جنت گمان کرتے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے وہاں کی زمینی آفتوں سے تنگ ہیں، لیکن اہل جنت مستقل طور پر ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے اکتائیں گے نہیں اور وہاں سے جگہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا، اور ان کے رہن سہن کے اعتبار سے ان کی عیش و عشرت میں روز بروز بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اس کے تحت، اس آیت کے تحت معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ جنت کا یہ مقام جنتیوں کے لیے لازوال دائمی نعمت ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی نے یہ حکم جاری فرما دیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا
وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، مگر یہاں یہ خطرہ کسی کے دل میں آ سکتا تھا، یہ وہم اور یہ خیال کسی کے دل میں آ سکتا تھا، کیونکہ انسان کی فطری عادت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے وہ اکتا جائے اور بور ہو جائے، وہاں سے باہر دوسرے مقامات پر جانے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ اگر جنت سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوئی تو ایک قید محسوس ہونے لگی، تو اس کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا ہے کہ جنت کو دنیا کے دوسرے مقامات پر قیاس کرنا یہ جہالت ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں کے سامنے دنیا کی یہ سب چیزیں اس کو لغو محسوس ہوں گی۔ جنت نام ہی انسان کی ہر خواہش پوری کرنے کا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، جبکہ جنت نام ہی انسان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا نام ہے۔ دنیا میں انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ نے خواہشات کو پیدا کیا ہے تو اس کی جگہ بھی متعین کی ہے، اور پھر جو نعمتیں ہیں روز بروز جنت کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس مقام کا نام جو نیک انسانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوگا، اسلامی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو جنت کہا گیا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں اور اسلام کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے گھر اور ٹھکانہ اسلامی اصطلاحات میں اس کو جنت کہا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس لفظ کو جنت ہی کے نام سے استعمال کیا ہے۔ جنت کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو عام معنی باغ کے آتے ہیں، اور قرآن مجید نے کبھی کبھی اس کو مناسب اضافتوں کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، یعنی اس لفظ جنت کو کہیں تو خالص جنت، لفظ جنت استعمال کیا ہے جس کے معنی باغ کے آتے ہیں، اور قرآن مجید نے کہیں کہیں اس کو مناسب اضافتوں کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جنت النعیم، نعمت کا باغ، جنات الخلد، جنت الخلد، بقائے دوام کا باغ، جنات عدن، دائمی سکونت کے باغ، جنت المأوى، پناہ کا باغ، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے فردوس ہی لفظ پڑھا، اسی طرح سے روضۃ لفظ بھی آتا ہے چمن کے معنی، اور جنت کی خاص صفت دار الخلد، ہمیشگی کا گھر، دار السلام، امن اور سلامتی کا گھر ہے، اور یہ جنت کی خاص صفات میں سے ہے، یعنی دوام اور ہمیشگی، یعنی جنت کی جو خاص صفات ہیں ان میں سے خاص صفت یہی ہے، یعنی دوام اور ہمیشگی۔ اس کے مقابلے میں اس موجودہ دنیا میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی لذتیں ہیں، یہاں بھی مسرتیں ہیں، یہاں بھی خوشیاں ہیں، مگر جو چیز یہاں اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہے بقا اور ہمیشگی۔ یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر خوشی آنی جانی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترانہ نہیں ہے جس کے بعد غم اور ماتم نہ ہو، یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیر ہونے کے بعد بھوک، اور ہر سیلابی کے بعد پیاس، اور ہر گنا کے بعد محتاجگی ہے۔ انسان ہزاروں مشکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک خوشی کے مقام تک پہنچتا ہے، اور ایک خوشی کا پیغام اس کو سننے میں آتا ہے، اور وہ خوشی کا منظر دیکھتا ہے، مگر ابھی
اس سے پوری طرح سیر ہونے کی نوبت نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ خوشی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غرض اس دنیا کی ہر شے فانی اور آنی جانی ہے اور یہی اس دنیا کی سب سے بڑی کمی ہے، لیکن یہ کمی جنت کے اندر ہرگز نہیں ہوگی۔ جنت کی خاص صفات میں سے یہ صفت ہے یعنی دوام، ہمیشگی، جنت الخلد، ہمیشگی کا گھر۔ لیکن اب یہ تو دنیاوی بات تھی، اس کے مقابلے میں جنت اس مملکت کا نام ہے جہاں کی لذتیں جاویدانی اور جہاں کی مسرتیں خوشیاں غیر فانی ہیں، جہاں زندگی ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، لذت ہے مگر الم نہیں، مسرت ہے مگر غم نہیں۔ جنت میں وہ سکون ہے، وہ راحت ہے جس کے ساتھ اضطراب اور بے قراری نہیں، وہ خوشی ہے جس کے بعد غم نہیں۔ اور یہاں پر ایک اصولی بات یہ بھی یاد رکھنے کی چاہیے کہ دنیا میں انسان کے لیے جو لذت ہے وہ تھوڑی تکلیف کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر انسان کے لیے جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، وہ تھوڑی سی تکلیف کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسانی زندگی کا یہ اصول ہے کہ بڑی لذت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف وہ گوارا کر لیتا ہے۔ انسان کی زندگی اس اصول پر مبنی ہے کہ وہ بڑی لذت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف، تھوڑی مشکلات کو گوارا کر لیتا ہے اور بڑی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے اور اسی اصول پر اس کے تمام اعمال کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم دیکھتے ہیں اعمال صالحہ کرنے میں انسان کو اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اپنی عارضی خوشیوں کو ان پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں بڑی خوشی حاصل کرنے کے لیے انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات کو گوارا کر لیتا ہے، اسی طرح سے اعمال صالحہ کرنے میں انسان کو اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اپنی عارضی خوشیوں کو ان پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے صبح کی نماز کو فجر کی نماز کے نمازی کو صبح کی لذت والی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے دوپہر کی جلتی ہوئی دھوپ ظہر کے لیے پھر بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو عصر کا وقت ہوتا ہے وہ خرید و فروخت اور تجارت کا وقت ہوتا ہے، اس میں سے کچھ وقت نکال کر عصر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مغرب ہے اور پھر عشاء ہے، کچھ نہ کچھ تو محنت اور کوشش گوارا کرنی ہی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا بھی پڑتا ہے اور اپنی بہت سی ناجائز خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزارنے پر انسان کو آخرت کی اور جنت کی غیر فانی اور ابدی سعادت میسر آتی ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی احکام کو بجا لانے کے لیے۔ تو جب انسان یہ پاکیزہ زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کو آخرت کی اور جنت کی غیر فانی یعنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ابدی سعادت میسر آتی ہے۔ تو جنت کی خاص صفات یہی ہیں، یعنی دوام اور بقا، جس کو ہمیشگی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارا مفہوم ان آیات یعنی آیات 107 اور 108 سے متعلق ہے۔ خلاصہ اس سبق اور درس کا یہ ہے کہ جنت الفردوس جنت کا بلند ترین
اور خوبصورت ترین درجہ ہے جو عرش الہی کے قریب ہے، اور یہیں سے تمام جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور یہ وہ مقام اور جگہ ہے جس کو اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان اور اعمال صالحہ میں جو ممتاز لوگ ہیں، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہے اور اعمال صالحہ میں بھی وہ سبقت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور اہل جنت کو رحمان کے عرش کی خوشبو میسر ہوتی ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی آیت 108 لا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہو ہی نہیں سکتی کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان اہل جنت کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ اب دیکھیے آخر میں جو دو آیتیں آ رہی ہیں وہ توحید کا سر چشمہ ہے اور گویا کہ توحید کا خزانہ ہے، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔